وبالوالدین احسانا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت ابن عباس، قتادہ، حسن اور ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب نے وبالوالدین احسانا کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ تو نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اور میرے محبوب کی فرما برداری کرو، اور الہی دوسری طرف تو نے فرما دیا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کی بھی فرما برداری کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوستو یاد رکھنا، جس طرح نماز فرض ہے نا، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا یہ بھی فرض ہے۔ دعائیں دیکھتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے والدین کی فرما برداری کرنے کا کیوں حکم ہم پر فرض کر دیا۔ یاد رکھیں ظاہری اسباب کے تحت والدین ہی ہیں جو اولاد کے وجود اور زندگی کی علت ہے، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرما دیا وبالوالدین احسانا، اے لوگو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ اور آگے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اے لوگو جب تمہارے والدین ایام پیری کو پہنچ جائیں، یعنی جب بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، دونوں ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک ہو جائے، اف ولا تنہرہما، تو تم ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی نہ۔ یا اللہ اف بھی نہ کرے، جھڑکے بھی نہ، الہی کرے کیا؟ اللہ فرما رہا ہے وقولا کریما، اپنے والدین کے ساتھ بات کرو ایسی بات جو کہ اچھی ہو اور نرم ہو۔ سید نے قولا کریما کا یہی ترجمہ کیا ہے اور ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ جس طرح قصوروار اپنے بادو آقا سے بڑے نرم لہجے میں، بڑی اچھی تربیت کے ساتھ، بڑے اچھے سلیقے کے ساتھ، بڑے اچھے اور نرم لہجے کے ساتھ اپنے آقا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے نا، کلام کرتا ہے نا، تم بھی ایسا ہی کلام اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو۔ اور مجاہد نے اسی کے ضمن میں کہا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، تم اپنے والدین سے نفرت نہ کرنا۔ جس طرح بہت چھوٹے ہونے کی عمر میں تمہارے والدین تمہارا بولو براز اٹھاتے ہوئے کوئی نفرت کا اظہار نہیں کرتے تھے، اسی طرح جب تمہارے والدین ایام میں پیری کو پہنچ جائے، جب تمہارے والدین کمزور ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، تو تم بھی ان کا بولو براز اٹھاتے ہوئے نفرت کا اظہار نہ کرنا۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ اور وہ لوگ جو مغرب کے گن گاتے ہیں، کہتے ہیں جی مغرب بڑا انسانیت کا درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سب کچھ وہاں پر بہت کمال کا ہے، انسانیت کا وہاں پر بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے، تم لوگوں نے اسلام کو پڑھا نہیں، تم لوگوں نے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جتنا اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اتنا اور کوئی بھی مذہب تم کو نہیں دے گا۔ مغرب کی بات کرتے ہو، جب ان کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو وہ ان کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں، اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے وبالوالدین احسانا، جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، ایام پیری میں پہنچ جائیں، کمزور ہو جائیں، تمہیں بولو براز بھی اٹھانا پڑ جائے تو کوئی نفرت کا اظہار نہ کرنا۔ یہ ہے ہمارا اسلام، اور ہمارا اسلام یہ ہے جو وبالوالدین احسانا کا حکم دے رہا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو ایک انصاری صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب جب والدین زندہ ہوں تو بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتا ہے، جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائے تو یا رسول اللہ کیا بندہ اپنے والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک والا معاملہ کر سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں 4 کام ایسے ہیں اگر بندہ کرے تو والدین کو قبر میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے اپنے والدین کے لیے نماز جنازہ ادا کی جائے، دعا و استغفار کی جائے، ان کے وعدوں کو پورا کیا جائے، اور جن لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے ان تعلقات کو قائم رکھا جائے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، ہمارا اسلام ہی ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ تو دیکھ لو نا، والدین چلے گئے پھر بھی ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے، تم ان کے ساتھ بھی تعلق رکھو جن کے ساتھ تمہارے والدین کا تعلق تھا۔ دیکھتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم صرف ہمیں دیا گیا ہے یا سابقہ انبیاء کی امتوں کو بھی دیا گیا تھا؟ تو آئیں دیکھتے ہیں شریعت مسلم میں، شریعت عیسوی میں کیا حکم تھا۔ دوستو یاد رکھنا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے جو لوگ تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے جو لوگ تھے نا، اگر اپنے والدین کی نافرمانی کرتے، گالی گلوچ والا معاملہ کرتے تو ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جاتا تھا۔ ہمیں تو آقا علیہ السلام کی وجہ سے رعایت دی گئی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کر بیٹھے تو اپنے والدین سے معافی مانگے، اللہ وحدہ لا شریک کے حضور آ کر معافی مانگے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو سابقہ انبیاء کی امتیں تھی نا، اگر ان میں کوئی والدین کا گستاخ ہوتا تو اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں بہت سے معاملات میں رعایت دی گئی ہے۔ ہمیں وہ نبی عطا کیا گیا جو تمام انبیاء کا سردار ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کریم کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آج کل اگر کسی بندے کو کہا جائے نا یار آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ، تو وہ کہتا ہے میں دیکھ لوں گا۔ یار تو کیا دیکھ لے گا، تجھے پتہ نہیں ہے قبر کا معاملہ بہت سخت ہے، حشر کا معاملہ بہت سخت ہے۔ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ یہ تو کل پتہ چلے گا نا قیامت والے دن۔ دوستو ابھی بھی وقت ہے، اسلام کی طرف آ جائیں۔ آپ جتنے بڑے نوازی بن جائیں، آپ روزے دار بن جائیں، لیکن اگر آپ والدین کے نافرمان ہیں نا تو آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات میں اپنے دوستوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں، یار آپ کے والدین آپ پر سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، اور والد وہ ہستی ہے جو سارا دن کام کرتا ہے اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے، اور بدلے میں مانگتا یار وہ کیا ہے، رسپیکٹ، عزت، کہ آپ رسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے، آپ عزت بھی نہیں دے سکتے۔ میں تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جب وہ گھر میں ہوتے ہیں تو ان کا رویہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور جب باہر آتے ہیں تو بڑا جھک کر ملتے ہیں، باہر ان کے اخلاقی مثالیں دی جاتی ہیں، اور گھر جا کر ان کا رویہ وہی ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم باہر آ کر لوگوں کے ساتھ غلط رویے کے ساتھ بولو، لوگوں کے ساتھ تم ٹھیک نہ چلو، جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بڑوں کے ساتھ تم ادب و احترام کے ساتھ بولو، اور چھوٹوں کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھو، یہ رکھو۔ لیکن یار یہ تو پھر منافق کی علامت ہوئی نا، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ اور جب اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں تو اپنے پیروں کے پاؤں بھی چومتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، والدین کو ناراض کر کے۔ یاد رکھیں، آپ جتنے مرضی اپنے پیروں کے پاؤں چوم لیں، ہاتھ چوم لیں، دنیا بھر کا خزانہ اپنے پیروں پر نچھاور کر دیں، یاد رکھیں آپ کا پیر تو آپ سے راضی ہو سکتا ہے، نہ اللہ راضی ہوگا، نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا، اور نہ ہی آپ کے والدین راضی ہوں گے۔ راضی کب ہوں گے؟ دوستو ایک ہی طریقہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔